بلکہ ان کے ساتھ حقیقت پر مبنی رویہ رکھنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ انسان فطری طور پر بائی نیچر، فطری طور پر کا کیا مطلب؟ بائی نیچر لا علمی، غفلت، نقص اور خواہش نفس اور نسیان یعنی بھولنے کے عمل، ان جیسے عوارض یعنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا۔ کیا کیا؟ لا علمی، جہالت، پتہ ہی نہیں، دوسرے غفلت، تیسرے نقص، کوئی کمی ہے، پھر خواہش نفس، ہماری جو اندر کی خواہشات ہیں وہ دبا لیتی ہیں ہم، اور نسیان یعنی بھول جان۔ کیا آپ ہر وقت جان بوجھ کے بھول نہیں، بعض اوقات بہت ضروری چیز بھول جاتے، تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہماری نیچر میں۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھنے سے یہ فائدہ بھی ہوگا، اچانک کوئی غلطی سامنے آ جانے کی صورت میں داعی جذبات میں آ کر توازن سے محروم نہیں ہوگا۔ داعی یعنی جو دین کی دعوت دینے والا یا معلم، وہ یعنی بہت آپے سے باہر نہیں ہو جائے گا، غصے میں نہیں آ جائے گا، ورنہ غلطی کرنے والے کی طرف سے نامناسب رد عمل پیش آ سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ ابرپٹلی معاملہ کریں گے تو پھر دوسرا بھی بدتمیزی پہ آ جائے گا۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے سے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے مبلغ اور استاد کو یہ بات یاد رہے کہ وہ خود بھی ایک انسان ہے۔ یعنی اگر کسی نے غلطی کی ہے تو ہمیشہ سوچنا چاہیے مجھ سے بھی تو یہ غلطی ہوتی ہے، یا ہوئی تھی، یا ہو سکتی ہے، اس سے بھی اسی غلطی کا صدور ممکن ہے جو دوسرے شخص نے کی ہے، چنانچہ وہ غلطی کرنے والے کے ساتھ سختی کی نسبت نرمی کا معاملہ اختیار کرنے کو ترجیح، کیونکہ اصل مقصد اصلاح ہے، انتقام یا سزا نہیں۔ بہت امپورٹنٹ بات، اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں کہ اس کی اصلاح ہو جائے، نہ کہ اس کو سزا دینا، سوچے کہ اس کو تو میں مزہ، اب اس نے غلطی کی ہے نا میں اس کو مزہ چکا، یہ نہیں سوچ میں ہونا۔ لیکن مذکورہ بالا گزارشات کا یہ مطلب نہیں کہ ہم غلطی کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کی طرف سے یہ معذرت کریں کہ وہ نوجوان ہیں یا ان کا دور گناہوں پر ابھارنے والے عوامل اور فتنوں سے بھرا ہوا ہے، بھرپور ہے، بلکہ برائی سے روکنا اور محاسبہ کرنا چاہیے، لیکن شریعت کی میزان مطابق، یعنی جو ہمیں کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے اس کے مطابق۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ غلطی کہتے کس کو ہیں۔ آپ کے خیال میں غلطی کیا ہوتی؟ غلط ہو گیا، جو صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے، صحیح اچھی ڈیفینیشن ہے۔ غلطی کا مطلب ہوتا ہے کہ ارادے کے بغیر انسان کا کسی کام میں درست یا صحیح سے منحرف ہو جانا، صحیح راستہ چھوڑ کے ہم جیسے کہیں جا رہے ہیں اور اچانک ہم نے کوئی غلط ٹرن لے لیا تو پھر آگے جا کے غلطی ہو، یعنی ہمیں جانا ادھر نہیں تھا، ہم غلط روٹ پہ آ گئے۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ کوئی کام ایک خاص طریقے سے کرنا تھا، آپ نے وہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا تو وہ غلط ہوگا۔ مثلاً کھانے میں نمک کی بجائے چینی ڈال، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دونوں بوٹلز ایک جیسی ہوتی اور آپ جلدی میں ہوتے ہیں اور ایک کی بجائے اٹھا کے دوسری ڈال، تب اس کو کیا کہیں گے؟ غلطی ہوگی۔ اچھا، دینی اصطلاح میں غلطی کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل جو انسان سے غیر ارادی طور پر، نہیں کسی نیت ارادے سے نہیں، بھول چوک، نسیان یا بشری کمزوری کے نتیجے میں سرزد، جس میں گناہ یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ارادہ موجود، اس کو غلط، کہ اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ کوئی نافرمانی کا کام کرے گا، لیکن بس انسان ہونے کے ناطے اس سے بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے خطا کی، لیکن گناہ وہ ہے جس کا تمہارے دل ارادہ، یعنی اپنے ارادے سے، نیت سے، پلاننگ سے، سوچ سمجھ کے پھر آپ وہ غلط رستہ یا طریقہ اختیار کریں تو وہ غلطی کہلاتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، بھول اور ان کاموں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جو ان پر زبردستی کروائے، یعنی جبرن کوئی ان پر کرے، ان کا کوئی ارادہ نہیں لیکن ان کو کوئی ڈنڈے کے زور پر ان سے کروائے، تو ایسی چیزیں کیا ہیں؟ ان پر مواخذہ نہیں، مواخذہ مطلب پکڑ۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے، اس کی عربی ہے ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ نے میری امت سے خطا یعنی غلطی، بھول چوک اور جس چیز پہ لوگ مجبور کر دیے جائیں ان کو معاف کر دیا ہے۔ اچھا، غلطی جو ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھار ہوتی ہے، غیر ارادی ہوتی ہے، اور انسان کو اس پر ندامت اور وہ ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر۔ عادت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بالکل برعکس ہوتی، وہ کبھی کبھار نہیں ہوتی، عادت کیا ہوتی ہے؟ بار
بار ہوتا، عادت میں تکرار ہوتی، ارادی طور پر انسان وہ خود سوچ سمجھ کے وہ غلط کام کرتا، اصلاح کے بعد بھی وہ عمل نہیں چھوڑتا، غلط کو غلط نہیں سمجھتا، دل میں ندامت بھی کوئی نہیں، غلط عارضی ہو جبکہ عادت مستقل، فرق پتہ اب حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطی، انسان اور فرشتے میں فرق، فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا وہ کرتے جاتے، اس کا انکار نہیں کرتے، انسان کبھی کرتا ہے اور کبھی کرتا۔ اچھا ایسا کیوں ہے کہ انسان کو غلطی کرنے کا موقع دے دیا گیا جبکہ فرشتوں کو نہیں دیا گیا؟ اس کی کیا وجہ؟ شاباش، ویری گڈ، آزمائش، امتحان، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان گاہ میں رکھا گیا۔ یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال کی، اس میں سب کو ڈال دیا جاتا ہے اور ان سب کا ایک ہی کام ہوتا ہے، سب اسٹوڈینٹس کا، کہ وہاں بیٹھ کے ٹیسٹ لکھیں، اور اس میں دیکھا کیا جا رہا ہے ایوکم احسن عمل، کہ اس امتحان گاہ میں تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ اچھا غلطی سے انبیاء پاک ہوتے، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن عام انسان ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ غلطی بھی کرتے ہیں، کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور کبھی اس پر اصرار بھی کرتے ہیں، کبھی وہ توبہ کر لیتے ہیں اور کبھی وہ اکڑ جاتے۔ دو طرح کے لوگ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہوتے ہیں اور اس پر توبہ کرتے، اور کچھ لوگ غلطی ہو جائے تو کیا کرتے، اکڑ جاتے۔ یہ کس کا رویہ ہے؟ شیطان کا، ابلیس کا۔ اور غلطی پر توبہ کر لینا آدم علیہ السلام کا رویہ۔ تو حدیث میں کیا آیا ہے کہ بہترین خطا کار کون؟ جو توبہ کر لیتے، اور توبہ انسان اس وقت کرتا ہے جب غلطی کا بوجھ محسوس، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا دل بوجھل ہو، پھر قدرتی طور پر نیچرلی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کو ہٹائیں، اس بوجھ، جیسے کوئی آپ کے کندھوں پہ بوجھ رکھ دے تو کیا کریں گے آپ کو چین نہیں آئے گا جب تک وہ ہٹا نہ دیا جائے۔ تو یاد رکھیے گناہ کا، غلطی کا ایک بوجھ ہوتا ہے جو انسان کے دل پہ پڑ جاتا ہے، اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان توبہ کر کے اس بوجھ کو ہٹائے۔ تو کچھ لوگ تو توبہ اور بوجھ کو ہٹا لے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرواہ نہیں کرتے، ان کا دل سخت ہو جاتا، بے حس ہو جاتا، گناہ ہو جانے کو برا نہیں سمجھتے، اس پہ اڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ یاد بہت نقصان دہ، جیسے ہمارا وزن بڑھ جائے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتا، بہت سی بیماریاں اسی سے، ایسے ہی گناہوں کا بوجھ بھی بڑھ جائے تو پھر اس سے بھی کیا ہوتا ہے، اس سے بھی بہت سارے نقصان ہو جاتے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ اور نافرمانی لازماً نقصان پہنچاتے ہیں۔ سوچیے جملہ کیسا ہے، یاد رکھ کہ گناہ اور نافرمانی لازماً نقصان دیتے ہیں، اور کس کا نقصان؟ دنیا اور آخرت میں جو بھی شر ہے اس کا سبب گناہ اور اللہ کی نافرمانی۔ تو گناہوں کے بہت برے اثرات جو دل اور جسم کے لیے بھی نقصان، اور آخرت میں تو جو نقصان ہے وہ تو اللہ ہی جانتا۔ ایک نقصان کیا ہے؟ نمبر 1، دل میں ایک اندھیرا سا ہو، ایک غم ہوتا ہے، ایک بے چینی سی ہو، انسان کبھی اینکشس ہوتا ہے، کبھی یعنی انسان کے اندر بے چینی سی اور بے سکونی سی آ جاتی ہے، یہ گناہ کا سب سے پہلا نقصان۔ پھر یہ کہ اگر انسان اصرار کرتا ہے تو وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اب اس کے دل پہ بوجھ نہیں پڑتا، اب اس کو برا نہیں لگتا، اب کیا ہوتا ہے، انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں یہاں تک کہ بہت سے فاسق لوگ بغیر کسی لذت اور وجہ کے بھی گناہ کے کام کر بیٹھتے، جو نافرمان ہوتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن غلط کام کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ گناہ سے دوری ان کے لیے باعث اذیت، یعنی کچھ لوگوں کے لیے گناہ کے قریب جانا تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے گناہ سے دور ہونا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ مسئلے سے میں نے پچھلے دنوں بات کی تھی نا، حرام ریلیشن شپ، لڑکی اور لڑکے کے مسئلے، اب اس کو پتہ ہے یہ غلط ہے، میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو وہ میری شامت لائیں گے، لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری بے عزتی ہوگی، چھپ چھپ کے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اب دل پہ بوجھ بھی ہے، ضمیر ملامت بھی کرتا ہے کسی وقت، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اس میں مزہ اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ انسان اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ چھوڑنے میں تکلیف ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کو گناہ کرنے میں تکلیف، جب گناہ کر کر کے ایمان نیچے چلا جاتا ہے پھر گناہ چھوڑنے میں تکلیف، کیونکہ انسان عادت کے ہاتھوں مجبور ہے نا، جس چیز کی بھی اس کو عادت ہو جائے۔ پھر گناہ کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے علم سے محرومی ہو جاتی، علم کے نور سے محروم ہو جاتا، علم کی مجلسوں میں اس کا دل نہیں لگتا، وہ وہاں بیٹھ کر بھی کچھ نہیں سیکھتا، کچھ نہیں حاصل کرتا، اور یہ بھی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ پھر رزق سے محرومی ہو جاتی، وہ کہتے
کہتے ہیں کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے، اس کو بھی آؤٹ مل جاتا ہے کوئی، اور پھر اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے خیال میں بھی نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ گناہوں سے دل کی گمراہی اور دل گمراہی کی طرف مائل ہونا چاہیے، دل گمراہ یعنی دل کی صحت خراب ہو جاتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ گناہ پر اصرار ظالموں کی نشانی، ظالم لوگ گناہ پہ اصرار جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اوروں پر۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے ساری بات کا کہ انسان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا سبب انسان کے اپنے برے اعمال اور گناہوں کیا ہوتا ہے، یہ پریشانی اور مصیبتیں جو آتی ہیں یہ اپنے ہی گناہوں کی شامت ہوتی۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن، اب کرنا کیا چاہیے، رہنمائی کیا ہے ہمارے، اگر بڑوں سے غلطی ہو جائے تو چھوٹوں کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کی امی غیبت کرنے سے باز نہیں آتی، آپ کیا کریں، لڑائی جھگڑا، یعنی ان کی اصلاح کیسے کریں گی کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں۔ ویری گڈ، سب سے پہلے احترام کے ساتھ بات، پولائٹلی بات، اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے تو لکھ کے، ٹھیک ہے، ایک میسج لکھے، ایک خط لکھ، اور اگر بات کرے تو نرم لہجے میں کریں، توجہ دلائیں کہ ان کو احساس ہی نہیں کہ یہ غیبت میں مبتلا ہو، بدگمانی نہ کریں کہ میری امی تو ہے ہی ایسے تو ایسے ہی کریں۔ ماں باپ کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، اس کے بھی برے اثرات ہوتے۔ پھر یہ ہے کہ ان کو عذر تلاش کریں، شاید ان کی عمر زیادہ ہو گئی یا ان کی پریشانیاں زیادہ ہیں یا یہ بھول جاتے، کمزور ہو گئی، اس لیے یہ ایسا کر، کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر۔ پھر یہ کہ ان کی عزت نفس کا بھی خیال کر، سب کے سامنے نہیں ڈانٹنا، نہ ہی بات کرنا، خود وہاں سے اٹھ جانا ہے، لیکن بعد میں ان کو سمجھانا ہے اکیلے نرمی سے۔ بڑوں کی اصلاح کرتے ہوئے کبھی بھی گستاخی نہ، سختی سے بات، بدتمیزی نہیں، ان کا مقام ذہن میں رکھ، چاہے کوئی آپ کی والدہ ہو، نانی، داد، کوئی آپ کے استاد ہو، کوئی بھی ہو۔ تو کی پوائنٹ کیا ہے اس میں، بڑوں کی اصلاح کیسے کرنی، نرمی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے، اپنی غلطیاں یاد کرتے ہوئے کہ جب ہم اس ایج میں تھے، کہ ہم بھی تو بہت غلطیاں کرتے ہیں، اب ہم نے پڑھ لیا، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، تو اب ہم جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو برا بھلا سوچے، ان کے بارے میں نہیں۔ اچھا، اب اگر چھوٹوں سے غلطی ہو جائے تو پھر کیا کریں، اب تو سارا معاملہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ سب سے پہلے یہ کہ ان کو سمجھیں کہ انہوں نے ایسا کیا، یعنی اگر بچہ غلطی کر رہا، کوئی چیز اٹھا کے پھینک، کچھ توڑ دیا، یا کوئی بھی آپ کہتے ہیں یہ کام کر لو، وہ نہیں کر رہا، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں شرارتیں کر رہے ہیں، وہ کشن اٹھا نیچے پھینک، وہ گلاس اٹھا ادھر کر، وہ کر، سارے گھر میں تباہی لائے ہوئے۔ اچھا مائیں کیا کر رہی ہو، بتائیے کیسے اصلاح کر رہی، دیکھے ہوئے نا منظر، چیخنا، چلانا، ڈانٹنا، چپت لگا جانا، بال کھینچنا، کان کھینچنا، نوچنا، بس سٹاپ کرانا ہے، کسی بھی طرح کرانا ہے۔ کیا یہ اصلاح کا طریقہ ہے؟ پھر کیا کرنا، سب سے پہلے سمجھنا چاہیے ریزن کیا ہے، کیا یہ بچہ اس وقت بھوکا ہے، کیا یہ کسی بات پہ اریٹیٹڈ، کیا یہ کہیں سے یہ سارا کچھ سیکھ کے آ رہا ہے، ماحول کا اثر ہے، کیا اس کو کوئی ایسی ڈانٹ پڑی ہوئی ہے کہ جس کا اس کے دل میں غم ہے، پیچھے ماضی کا کوئی، اور وہ اس وقت اپنی فرسٹریشن نکال، وجہ کیا ہے۔ عقل مند ماں جو ہے وہ وجہ تلاش، اسی طرح ایک ٹیچر بھی وجہ تلاش، وجہ معلوم۔ آج بہت سے لوگ گھروں سے نہیں آ سکے، کچھ کی تو حقیقی مجبوری، ٹرانسپورٹ نہیں، لیکن کچھ نے یہ سوچا ہوگا کہ اور بھی نہیں جا رہے، چلو میں بھی۔ اب ہونا کیا انڈیویجول ماں، کہ کس نے جان بوجھ کے اس کو ایک طرف لے جایا، بٹھایا، جس سے بات، آج نہ استاد کے پاس ٹائم ہے نہ شاگرد کے پاس ٹائم، لہٰذا وہ جو ایک تربیت کا معاملہ ہوتا، 1 on 1 بیس پہ یہ جاننا کہ ہوا کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، اور پھر اس مسئلے کا حل بتانا، سولوشن دینا کہ تم آئندہ اگر ایسا ہو تو کیا کر سکتے ہو۔ تو غلطی کی نوعیت دیکھی جاتی، وجہ دیکھی جاتی، پھر اس کے مطابق اصلاح کی جاتی، ان کی نیت اور ارادے کو بھی سمجھ، ان کی نیت کیا تھی۔ مثلا ایک بچہ دوسرے کو زور سے چیخ کے آواز دے، اور تو یہ مینرز کے خلاف ہے، یہاں بیٹھ کے وہ ادھر جاتے ہوئے کچھ چلا کے ادھر آؤ فلاں، یہ ایسے کون کر، پڑے ہوئے مہذب لوگ کرتے ہیں یا جاہل قسم کے لوگ کرتے، دور سے آوازیں دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب باہر سے لوگ آتے تھے، جو آرابی دیہاتوں میں رہنے والے یا ان پڑھ قسم کے لوگ، جن کا بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہی دن گزرتا تھا، تو ان کے اندر مینرز نہیں، وہ کیا کرتے تھے، جب آتے تھے مدینہ تو آپ کے گھر کے باہر، مسجد کے باہر زور زور سے آوازیں لگاتے تھے، آپ قرآن نے سے منع، ایسے نہیں بلا سکتے۔ لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں
عام طور پہ گھرانوں میں ایک دوسرے کو اونچی آواز چیخ چلا کے آواز دی جاتی، او فلاں ادھر آ، کوئی اوپر بیٹھا ہوا تو نیچے والے پہ چلا رہا ہے، کوئی نیچے بیٹھا، ایسا کرنا پاس جا کے بات کرنی چاہیے یا بلا لینا چاہیے، کسی کو بھیج کے بلوا لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کسی نہ کسی کو بھیج کے بلواتے تھے. بہرحال اس کو بلوا لے جس نے غلطی کی، خود اس کے پاس چلے، یا پھر تھوڑا سنبھلنے کا وقت دیں. کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ بندہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بچہ شرمندہ ہے اپنی غلطی پر، تو جا کے چیخنا نہ شروع کر دے اس کے سر. کیا کرے، اس کو ٹائم دے تاکہ وہ اپنا دماغ استعمال کرے، یہ میرے سے ہوا کیوں، اور اسی سے اس کی اصلاح ہوگی کہ آئندہ میں نے یہ نہیں کرنا. پھر یہ کہ سب کے سامنے ڈانٹنے کی بجائے الگ سمجھائیں، اور سمجھانے والا یہ اپنے آپ سے پوچھے کہ مجھے اس کی اصلاح چاہیے یا اس کے اوپر غصہ نکال یا کوئی فتنہ فساد کھڑا کر، یا یہ کہ اپنے آپ کو بہت نیک ثابت کرنا. سامنے والے کی عزت نفس کا لحاظ، ان کو اعتماد حوصلہ رکھیں، انہیں سیکھنے کا موقع دیں. تو سختی کی بجائے شفقت، تربیت اور حکمت کا طریقہ اختیار. کون سے تین لفظ؟ شفقت، حکمت، تربیت. جیسے میں نے تین اور لفظ یہ عبادت، خدمت، کی ورڈ سے نا انسان کو پھر گولز یاد رہتے. پھر یہ ہے کہ غلطی کو جرم نہ بنا دیں کہ جیسے کوئی کرمنل ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ چند دفعہ کی غلطی کی وجہ سے اپنے کسی شاگرد کو یا اپنے کسی بچے کو ہمیشہ کے لیے نہ کھو دیں. بعض بچے چھوٹی سی کوئی غلطی کرتے ہیں، کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا دیواروں پہ لکھ، کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے گاڑی کو اسکریچ کر دیں، بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. وہ کچھ ایکسپلور کر رہے تھے، وہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں میں یہ چیز پھیروں گا تو یہ کس طرح کی دکھائی دے گی. اس کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہو جائے گا، اور آپ اس کی شامت لے آتے، نہ اس سے بات کرتے نہ اس کو سمجھاتے ہیں، بس مار پہ مار، ڈانٹ پہ ڈانٹ. تو یہ طریقہ درست نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر بچہ غلطی میں پڑ جائے تو دیکھیں کہ کیا وہ جانتا ہے کہ وہ غلط کرتی. جاننا بھی ضروری. وہ تو صرف لوہے پہ کار کے اوپر وہ لکھ کے دیکھنا چاہتا ہے اس کے اوپر کیسے لکھوں، وہ غلطی نہیں کر رہا اپنے طور. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جس نے غلطی کی ہے کیا اس کو پتا تھا یہ غلط. اگر نہیں پتا تھا تو اس کو بتانا چاہیے، یعنی اس کو سمجھانا چاہیے، اور اس کے لیے ون آن ون کنورسیشن کی ضرورت، بات کرنی چاہیے. یہ سلسلہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا. پھر بچے کی اصلاح کے لیے دعا بھی کرنی، اپنے شاگردوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور کبھی بول کے سامنے دعا دینی چاہیے، طنزیہ انداز سے نہیں، ہمیشہ اچھی سی دعا دے. غلطی بھی کرے تو بھی اچھی سی دعا دے. اب وہ ایک قصہ سوشل میڈیا پہ بڑا فلوٹ کرتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ سچ ہے یا نہیں، کہ شیخ سدیس کی والدہ جب وہ بچپن میں بہت شرارت کرتی تو ان کو دعا دیتی تھی کہ اللہ تمہیں کعبے کا امام. اللہ عالم صحیح ہے یا نہیں، لیکن وہ غصے کی جو حالت ہوتی ہے نا، اس میں جو ہمارے دل سے نکلتا ہے وہ لگ بھی جاتا. اس وقت اچھی دعائیں دیں دوسرے، اور اگر وہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہے اس غلطی کو، اس کی پوری بات سنیں اور اس کے لفظوں کو آپ دہرائیں. اچھا پھر آپ یہ کام کرنا چاہتے، اور غصے کے بغیر اور آرام سے کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن نہیں کرنے سے پہلے آپ اس کی بات سن لیں اور اس کو اس کی ریزن بھی بتا دیں. اگر آپ آرام سے بات کریں گے تو آپ کو بھی جواب آرام، اگر آپ بدتمیزی کریں گے تو بدتمیزی دیں گے، محبت دیں گے تو محبت ملے. اور پھر اس کو غلطی کے نتیجے کے بارے میں، کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا. ہم تمہارے دشمن نہیں کہ تمہیں منع کریں یا نہیں کرو، اگر تم کرو گے تو اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا، کیونکہ غلطی وہی دہراتا ہے جو غلطی کے نتیجے کے بارے میں نہیں سوچتا. جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے جواب دیں، تو پھر انسان کیا کرتا، اس غلطی کو چھوڑنا چاہتا، پھر اس گناہ سے نکلنا چاہتا. آج میں صبح نہا رہی، پتنی آ کے شاور اس طرح کہ کبھی ٹھنڈا پانی آ جاتا ہے اور کبھی. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ یہ مجھے یہاں آ کے ایکسپیرینس ہوا، مجھے تجربہ ہی نہیں. میں اپنے طور پہ سیٹ کر کے تو گرم پانی، مجھے جہنم یاد ہے، حمیم. اور وہی میں نے تو کھڑے ہو کے دعا شروع کر دی، یا اللہ تو جہنم سے بچا، اللہ سب کو بچا لینا، یا اللہ کیسے کیا ہوگا یہاں تھوڑا سا گرم پانی برداشت، کیسے لوگ برداشت، کیا ہوگا. عجیب میری حالت ہو گئی یہی سوچ. تو بات یہ کہ جب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہیں نا تو سوچیں اگر اس نے یہ ٹھیک نہیں ہوا نا تو اس کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس کے لیے ہمدردی پھر آئے گی آپ کے دل. تو میرے دل میں ایک دم سب کے لیے اتنی ہمدردی آئی جو بھی غلط کام کرتے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے تاکہ وہ اس مصیبت میں نہ پھنسے کہ قیامت کے دن اس طرح کے جلتے ابلتے پانی اور آگ، اور یہ تو کچھ بھی نہیں دنیا کا. تو بہرحال چند چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. سخت لہجے سے پرہیز کریں، حد سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، پھر اسی طرح بار بار تنقید نہ کریں، دوسروں سے موازنہ نہ کریں، خود کم بولیں، ان کی بچے کی بات زیادہ سنیں، ان کو اعتماد دیں، توجہ دیں، عزت دیں، ان سے مشورہ بھی لیں، ان کو دعائیں بھی دیں.
بہرحال انشاءاللہ جب ہم نیت کر لیں گے نا، ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے دوسروں کی خیر خواہی کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طریقے بھی آخر دعوانا الحمدللہ۔ اب ایسا ہے کہ میں آن لائن ایک دو ریفلیکشن لے لیتی ہوں، پھر اس کے بعد جی خوشبو آپ بات کیجیے۔ استاذہ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، بلکہ دو، کہ ایک تو بچوں کو نا ہم یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ ان کی کوالٹیز کیا ہیں، ہم اکثر ان کی غلطیوں پر ان کو تو ان کی کوالٹیز بھی ان کو بتانی چاہیے۔ دوسرا، بچے جو ہے نا وہ غلطی جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی جو غلطی ہوتی ہے وہ کسی اور شیپ میں باہر آ رہی ہے۔ چھوٹا سا ایک چیز آپ سے شیئر کروں کہ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا اور وہ اس نے نا کلاس روم کو ایک طرح کا ایک وار زون، چھوٹا سا بچہ اچھا، اور کبھی ٹیچر کو اٹھا کے وہ چیزیں پھینک رہا ہے، کبھی وہ چیزیں توڑ رہا ہے، کیونکہ بیگ سے ان کی میڈ توڑ رہا ہے نا، نکال نکال۔ ٹیچر ماشاءاللہ بہت اچھی ہماری، سمجھدار اور کائنڈ، انہوں نے میری طرف ہے تو اس بچے نے، جب مجھے تھوڑا عرصے بعد جب بانڈنگ پتا چلا کہ اس بچے کی تقریباً 3 یا 4 months پہلے ان کی مدر کی کینسر سے ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ بچہ اس چیز کو کوپ نہیں کر پا رہا تھا اور اس کو لگتا تھا اس کی ماما واپس آ جائے، اور مجھے ٹیچر اس کی بہت اچھی لگتی تھی اس کو، تو وہ ٹیچر کی میڈیسن جب اس نے بیگ میں دیکھی کہ میڈیسن توڑ دی، اور اس کے بعد سمجھ نہیں آتی سب کی ماما لینے آ رہی تو میری ماما کیوں نہیں لینے آ رہی۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ مونٹیسری کا، وہ بہت زیادہ چیزیں برداشت، مگر اس کی جو چیز سامنے آ رہی تھی وہ بہت بیڈ بہیویئر، وہ سمجھ نہیں کسی کو آ رہی تھی، سب کہتے ہیں نہیں گھر میں تو ٹھیک ہے، ویسے تو ٹھیک ہے، نہیں اس نے کوپ کر لیا، اس کو اتنا پتا نہیں۔ بچہ جو ہے نا اس کو پتا ہونا، ہر بچہ کا ڈفرنٹ سٹوریز ہوتی ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، بڑے بچوں کی بھی ایسی ہوتی ہے، ڈفرنٹ بہیویئرز میرے پاس آج جو کہ اسی طرح ایک دم سے موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ دس شیئر کہ اس بچے کی 15 دن پہلے بھائی ڈیتھ ہوئی ہے، اسپیشل نیڈ چائلڈ، تو کبھی کبھی نا بچے چیزیں کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں مگر ان کی غلطی ہمیں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے، مگر روٹ کاز ڈفرنٹ لگتا ہے۔ ایز اے استاد، ایز اے پیرنٹ، ایز مینٹورز، ہمارے لیے ضرور سے ایسپیکٹ کو بھی دیکھیں کہ وہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، کیوں کر، بہت امپورٹنٹ بہت ہے امپورٹنٹ ہے۔ بچے یہ کر کیوں کر ریزن۔ جی مونا شاہ کا سادہ جی، میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی تھی، وہ یہ کہ جب ہم اصلاح کر رہے ہوں نا، اسپیشلی یہ جب آپ نے بڑوں سے غلطی کے حوالے سے بات کی نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم کسی کی بھی اصلاح کرتے وقت یہ بھی ضرور سوچ لیا کریں کہ یہ غلطی مجھ سے بھی ہو، یہاں پہ یہ ان سے ہوئی ہے تو بہت ممکن تھا کہ یہ مجھ سے بھی ہو۔ اور اسپیشلی بزرگوں کے ساتھ معاملہ بہت زیادہ احتیاط طلب کرتا ہے ہماری، کہ وہ بہت سینسیٹیو ہو جاتے اپنی عمر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، ان کو بہت محبت کی، بہت پیار والی بات بھی جو ہے نا کبھی کبھی ان کے چپ دل کو جاتی گھائل کر جاتی۔ تو مجھے ایک وہ محاورہ یاد آ رہا تھا کہ فارسی کا ہے نا، خطائے بزرگان گر خطائے از، تو سبحان اللہ کل ہی جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا سادہ جی، میری مدر ان لا جو ہے وہ گر گئی تھی اور پھر ایک مہینہ وہ ہاسپٹل میں رہی، تو کل ہمیں پتا چلا کہ کل وہ دوبارہ گری، اور پھر جب میں نے ان کو فون کیا تو وہ بیچاری رونے لگی کہ سب جو ہے وہ بس میرے پیچھے پڑ گئے کہ میں نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا، حالانکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، وہ سب محبت میں ہی آپ سے کہہ رہے تھے۔ پھر میں نے بعد میں ان لوگوں کو بھی سمجھایا کہ بھئی اس طرح سے نہ کہیں آپ ممی کو کہ وہ اور بھی زیادہ ہرٹ ہوں۔ تو واقعی بزرگ جو ہے نا ان کی سینسٹیوٹی کو بھی سمجھنا چاہیے اور بچوں کی کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی سدرا گل۔ جی استاد جی، میری نیورو سائنس میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور میں جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں ایز اے نیورو سائنٹسٹ پچھلے 15 سال سے کام کر رہی ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے برین کو کیسے سکھائیں کہ کوئی بھی چیز ہماری سوچ اور عمل کا حصہ بنے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج کے لیکچر کے حساب سے بتاؤں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم کو اپنی پہلے سوچ اور پھر عمل کا حصہ بنائیں، لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ کیا یہ ممکن ہے نیکسٹ ٹائم کل کو؟ جی آپ اس کو پوائنٹس کی شکل میں، جی پوائنٹس کی شکل میں لکھ لائیے تاکہ پھر میں نا تھوڑا سا ارلی ختم کروں۔ آپ کو 5 منٹ اگر چاہیے ہو تو پھر مجھے 5 منٹ نکال، ٹھیک؟ اوکے انشاءاللہ۔ جی سونیا عزیز۔ جی استاذہ، میں نے یہ کہنا تھا جیسے ہر فارمولا، اصلاح کا فارمولا ہر بچے پہ ایک جیسا اپلائی نہیں ہو سکتا۔ اگزامپل ہمارے 3 بچے ہیں، اگر وہی فارمولا ایک بچے پہ کر رہے تھے اور دوسرے پہ وہ کر رہے ہیں، وہ نہیں اپلائی ہوگا کیونکہ ہر بچہ ڈفرنٹ ہے۔ اور سیکنڈ، ایک تھراپی جو یوز کر کے دیکھی اپنے چھوٹے بیٹے پہ، جب وہ اسکول میں بات نہیں کرتا تھا اس کے فرسٹ گریڈ میں، تو ٹیچر بہت کمپلین کرتی تھی، تو رات کو سونے سے پہلے جب نیند میں جانے لگے تو آپ نے پازیٹیو چیزیں بات سے کرنا ہے کہ تم کر سکتے ہو، تم ایسے ہو، اس کی کوالٹی گنانا ہے۔ یہ فارمولا بہت ورک کرتا ہے کیونکہ برین کو کیپچر کرتا ہے، اینڈ آہستہ
آہستہ آہستہ تھراپی اور دعا اور سارا کچھ ملا کے وہ اس نے سیکنڈ گریڈ میں بات کرنے شروع کر دی. حالانکہ وہ گھر میں نارمل بات کرتا تھا لیکن اسکول میں فار سم ریزن وہ بالکل چپ تھا, کوئی بات نہیں کرتا تھا. ٹیچر نے ایون یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس کو کسی تھراپی کی ضرورت ہے. یہ جزاک اللہ خیر. نیلو جی نیلوفر جی جب ہمیں ٹیچنگ ہم نے آغاز کیا تو ہمیں ایک ٹرم سکھائی گئی تھی کہ پازیٹیو اسٹرونگ اپنے بچوں کے ساتھ یوز کرنا. مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا. ابھی میری فیملی میں کچھ بچے ہیں تو ان میں سے 2 دن پہلے کی بات ہے, کھانا کھا رہے تھے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے نا چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کی ڈانٹ پڑی تھی وہ کسی سے کہ چھوڑ دیتا ہے ہمیشہ اور کھانا ختم نہیں کرتا. میں نے ان کو ایک دفعہ حدیث سنائی تھی کہ برکت کے کانسیپٹ پہ نا, کہ جو آخری لقمہ ہے اس میں کھانا چھوڑنا نہیں ہے برکت. وہ اتنا اچھا انہیں سمجھ میں آیا. میں نے صرف اتنا کہا, میں نے اس کی بیان کی طرف میں نے کہا کتنی اچھی پلیٹ اس نے نا ماشاءاللہ صاف کی ہے نا, ہمیشہ سنت کے طریقے سے, سنت کا بھی دیا ہوا سنت کے طریقے. مصطفیٰ آپ کو تو برکت کا اچھی طرح پتا ہے نا, مصطفیٰ نے تو برکت لے لی ہے. سادہ جی اس نے فوراً ختم کیا اور پلیٹ ایسی چل گئی. بچوں جتنی ریسیپٹیو اور اسپنج کی طرح ہوتے ہیں نا, ہم امیجن نہیں کر سکتے اگر ہم ان پہ کام. بڑا دل خوش الحمدللہ. جی قرۃ اللہ. پیاری سازا دیکھیں غلطیاں تو ہم انسان ہیں, ہم سب سے ہوتی ہیں. کچھ ہمیں اپنی زندگی میں ایسی اسٹریٹجیز بنانی چاہیے کہ جو ان غلطیوں کو ہم بالکل کم کرنے کی کوشش ہم کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو ہم بہت پروڈکٹیو کاموں میں مصروف رکھیں. جیسے سازا جی آپ کے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے جو ساتھ تھا اور میں آپ کو دیکھتی تھی, بلکہ ہم سارے دیکھتے تھے کہ صبح سے رات تک آپ کی ماشاءاللہ تبارک اللہ کتنی پروڈکٹیو آپ کا ٹائم آپ کو مینیج. آپ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اتنا پروڈکٹیو ہو, اپنے آپ کو بزی رکھے اچھے کاموں میں, تو غلطی ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے انسان پروکریسٹینیشن سے بچے, کل کر لیں گے, کل ہو سوچتے رہیں, لمبی لمبی پلاننگ. تو اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اور مزید غلطی پہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے. ایک ساتھ آج کل ایک بڑی ٹرم یوز ہو رہی ہے اور ایک ٹیکنیک ہے, اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں پوموڈورو. اور اس میں جو ہے سائنس سے کہتی ہے کہ انسان اگر 25 منٹس اپنے آپ کو بالکل فوکس رکھے, ڈسٹریکٹ نہ کرے, تو اس سے مسٹیکس نہیں ہوں, اور اس کا مائنڈ جو ہے وہ بہت ایک پازیٹیو بھی ہو جائے گا, اور اس کے جو ہے وہ مسٹیکس جو ہے وہ کم. تو ہمارے تو دین میں استاذہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہمیں سنت نبی طریقہ کار جو ہم پڑھ رہے ہیں, غلطیوں کی اصلاح کے طریقے بھی ہیں, کس موقع پہ غلطیاں ہوں تو اس کو کیسے ہم ریپینٹ کریں. تو ہم اگر اسی کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ بہت سوچ سمجھ کر ہم اپنی زندگی سے غلطیوں کو کم کر سکتے. اور فوکس رہنے کے لیے تو نماز سب سے عمدہ. جی ہما سمی. جی استاذہ جی, مجھے سبحان اللہ یہ جو اسلامی اصطلاح میں غلطی کی ڈیفینیشن تھی نا, وہ بہت زیادہ اسٹرائک کی. اور میں سوچ رہی تھی کہ سے غلطی میں ارادہ موجود, اگر یہ بات ہمیں یاد رہ جائے نا تو دوسرے کی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا بڑا آسان. یہ فرسٹریشن نہیں ہوتی, اور فرسٹریشن ہوتی کیوں, کیونکہ ہم نے ہائی ایکشن رکھتے. اور ایک اور جو چیز تھی کہ اگر ہم لوگوں کے اصلاح, لوگوں کے جذبات کو بھی ویلیڈیٹ کریں, اس سے بھی ان کی بات کو سمجھنے میں غلطی کیوں ہو رہی ہے اس کو سمجھنے میں فائدہ ہو. اور میں اس چیز کو نا ابھی یہ جو تھا نا دائر جذبات آپ کے توازن سے محروم نہ ہوں, تو میں سیلف کنٹرول کو ابھی پچھلے دنوں سے الحمدللہ تدبر القرآن میں بھی اور پھر اپنی نماز کے اذکار میں بھی استغفار کے حوالے سے بہت ہم نے بھی ریسنٹلی پڑھا ہے. تو میں اسی کو کنیکٹ کری تھی, اور حدیث بھی یہی ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہتر خطا ہے جو توبہ کر لے. تو مسلم کے لیے یہ بھی کتنا ضروری ہے کہ اگر وہ سیلف کنٹرول رکھنا چاہتا ہے تو استغفار کی بھی کثرت کرے. انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی نیت سلطان. مجھے جو چیز بہت اچھی لگ رہی تھی وہ دعا کرنا تھا. جیسے صبح کی کلاس میں بھی تھا نا, ایک فرشتے دعا کرتے ہیں نا ہمارے لیے, تو مجھے سے بہت ان کی خیر خواہی کی فیلنگ آ رہی تھی. ہم دوسروں کے بارے جب بھی ایسے اصلاح بھی کرتے ہیں تو اچھے سے ان کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے, اپنے بچوں کے لیے بھی, شاگردوں کے لیے بھی. اسی طرح جو غلطی بھی کریں تو ان کی عزت کا پھر بھی خیال رکھیں, عزت نفس کو کبھی بھی مجبور نہ, اس سے پھر اصلاح کا کام مشکل ہو. عقیلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذ جی میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہم بعض اوقات اصلاح کرتے کرتے نا بچوں کا کمپیریزن اسٹارٹ کر دیتے, اور وہ اصلاح کے بجائے ایک اور فرسٹریشن ڈیولپ کر دیتا ہے. ہم اکثر پیرنٹس ڈیل کرتے ہیں, ہم تو پیرنٹس کیا کر رہے ہوتے انوانٹیڈلی یا انکانشیسلی وہ اپنے ایک بچے کا کمپیریزن دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا تو یہ بچہ بھی ادھر سے پڑھا, وہ تو ایسا نہیں تھا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے سامنے بھی وہ somehow the other ان کو بتا رہے ہوتے دیکھو بھائی ایسے کر رہا ہے, بہن ایسے کر رہی ہے, تو اس سے بچے اور فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, اصلاح ادھر رہ جاتی ہے اور
कुछ और इमोशनल जो है ना उनकी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है. बिल्कुल जी बेटा, आप बात की. So, Ustaza, one thing that I want to mention is that according to child psychology, they say that the child brain, they don't interpret don't or no. They don't hear the word no. If you say don't do this, don't do that, they will keep on doing that thing. Because it's against the opposite reaction could be the every action there is always equal but opposite reaction. So they do the opposite reaction. So we give them like don't. And the Quran also mentioned that Sallallahu Alaihi Wasallam that I make you lintana, like I make you soft and gentle. If you are not soft and gentle with them, they will run away from you. استاذہ ہم لوگ بچوں کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ بچے ایکچولی ہماری اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہر بچہ اپنا ایک نیا طریقہ کار لے کر آتا ہے جس سے مجھے لگتا ہے میری اصلاح ہو رہی ہے. بیکاز چائلڈ از دا ریفلیکشن آف دا پیرنٹ. تو جو بچہ جتنا ٹربلسم ہوتا ہے, جتنا شرارتی, اتنا ہی میں ایز اے پیرنٹ گرو کر رہی ہوتی ہوں. مجھے اپنے ٹریگر پوائنٹس پتہ چل رہے ہوتے ہیں. تو میری اصل میں تو اصلاح کا سلسلہ شروع ہی بچوں کے بعد لگتا ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ ون وے, اٹ از ایکچولی ٹو سائڈ. جزاکم اللہ خیرا. ٹائم ذرا اوپر جا رہا ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ نے جو کرنا کرے, میں ابھی اٹھ جاتا. آپ کو پڑھنا ہے یہاں بیٹھ کے یا جانا؟ کھانا ہے, کھانا بھی.